अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, DGISI की तकर्री के मामले पर कप्तान हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं और एक वफाकी वजीर की नौकरी भी खतरे में पड़ गई है। किसकी नौकरी खतरे में पड़ गई है, किसकी कुर्बानी दी जाएगी और मीडिया में क्या चल रहा है, आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी किया है, उसकी सदारत भी की है पार्लियामेंट हाउस में, और उस इजलास की अंदर के से जो खबरें आई हैं, अंदरूनी कहानियां जो आई हैं कि DGISI के तकर्री के मामले पर वज़ीर आज़म ने इजलास में क्या बातें की हैं, इस हवाले से बताऊंगा। और हुकूमत क्या करने जा रही है। जनरल नदीम अहमद अंजुम जो हैं, जिसको DGISI के लिए रिकमेंड कर चुकी है पाक आर्मी चीफ, तो इस पर हुकूमत क्या लायामल हुकूमत ने तय किया है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त ज़रूर करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। तो व्यूअर्स, डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत ने अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा की हैं। हुकूमत पर न सिर्फ मीडिया की जानिब से, एंकर पर्सन्स की जानिब से, तजिया निगारों की जानिब से तनकीद हो रही है, बल्कि अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं उनकी जानिब से भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया है। और इसके अलावा पाक फौज में भी इस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि कोर कमांडर्स जिस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद की मंजूरी दे चुके हैं बतौर DGISI, तो उनकी तकर्री से वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया है। इतने दिनों से चल रहा है मामला, 4 तारीख से तकरीबन राउंड अबाउट ये 4 तारीख से सिलसिला शुरू हुआ है और आज 14 तारीख हो गई है। 10 दिन, आज जुमेरात थी ना, 14 तारीख थी, तो 10 दिन से ये मामला हुकूमत ने ऐसा एक असाब शिकन बनाया हुआ है, एक हाइप क्रिएट की हुई है, एक तमाशा सा लगाया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर तमाशा लगाया था PTI की हुकूमत ने कि रोज़ाना एक नया नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट उसको मुस्तरद कर देती थी। और ये जादू टोने की भी कहानियां चल रही हैं बहुत सारी कि जिन्नात फैसला कर रहे होते हैं कि जी जिन्नात ने इनकार कर दिया है फ़लाँ के लिए मुवक्किलात और रूहानियत ये चल रही होती है। तो ये बड़े तमाशे लगे हुए हैं हुकूमत की जानिब से। वज़ीर इत्तलात जो हैं फवाद चौधरी, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनके कुर्बानी का वक्त आन पहुंचा है और अब शायद उनकी नौकरी जो है वजारत इत्तलात जो है उनकी ख़तरे में पड़ गई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक धुआंधार किस्म की वफाकी काबीना का जो इजलास पहला किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI की तकर्री के मामले पर, उस इजलास के बाद जो मीडिया को उन्होंने ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने ऐसी बातें की थी जिस पर भी तनकीद की गई थी, जिस पर भी बहुत सारे सवालात उठाए गए थे कि हुकूमत आखिर करना क्या चाह रही है। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म का ये सवाबदीद है, कानून और आइन के मुताबिक ये मसला हल किया जाएगा। और हुकूमत ने मुख्तलिफ वज़रा ने मुख्तलिफ बातें की हैं, हुकूमती चीफ वह पाए हैं, TV चैनल्स पर आकर बातें की हैं, सख्त बातें भी हुकूमत की तरफ से हुई हैं। तो इस पर कहा जा रहा है कि फ़ौज में, पाक आर्मी में और आर्मी चीफ ने इन चीज़ों को नापसंदीदगी का इजहार किया है और फ़ौज में ये तअस्सुर एक पाया जा रहा है कि आर्मी चीफ की बात हुकूमत ने मानने से इनकार किया है, कोर कमांडर की बात हुकूमत ने मानने से इनकार किया है, क्योंकि ये एक बहस तो चल रही है ना कि DGISI की तकर्री चलें, वज़ीर आज़म का हक तो है, अख्तियार तो है, वो नोटिफिकेशन तो उन्होंने करना है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल की तकर्री या तबादला वो आर्मी चीफ का हक होता है। तो अब इसमें हुकूमत ने एक पंगा तो लिया है, फड्डा तो डाला हुआ है, लेकिन अब हुकूमत ऐसा लग रहा है कि हुकूमत पीछे हट गई है
یا ہٹ چکی ہے یا ہٹ رہی ہے، جو بھی کہیں، لیکن اب آج جو وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس کیا تھا پارلیمانی پارٹی کا پارلیمنٹ ہاؤس میں، تو اس میں جو موجود ارکان تھے انہوں نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم نے تقریباً 1.5 منٹ اس ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے معاملے پر ارکان کو اعتماد میں لیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ فوج اور میرے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں، فوج میرے پہ ٹرسٹ کر رہی ہے اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا تعاون چل رہا ہوتا ہے، آرمی چیف کے ساتھ بہت اچھی ورکنگ ریلیشن ہے اور کوئی اختلافات نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے جو ارکان نے باہر آ کر میڈیا کے دوستوں کو آف دا ریکارڈ ہمیں بتایا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم نے تقریباً 1.5 منٹ اس معاملے پر بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ معاملات حل ہو گیا ہے، کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی نوکری خطرے میں کیوں ہے؟ ان کی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لیے نوکری خطرے میں ہے کیونکہ فواد چودھری، یہ گزشتہ روز کچھ نام چلے تھے فوجی افسران کے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے کہ جو سمری گئی ہے، ایک تو پہلی تو سمری کی خبریں غلط ثابت ہوئی ہیں، ان کی بھی فوج کی جانب سے ذرائع کے حوالے سے آئی ایس پی آر کی جانب سے تردید کرائی گئی ہے اور کہ کسی قسم کی کوئی سمری نہیں بھیجی گئی وزیر اعظم کو۔ اب سمری کی اگر نہیں بھیجی گئی تو سمری کی خبر آئی کہاں سے؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے حکومت کے وزیر اعظم ہاؤس کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں ہمارے صحافی دوست، ان کو یہ خبر حکومت کی جانب سے دی گئی تھی اور اس کا ملبہ اب ڈلنے جا رہا ہے وزیر اطلاعات پر، فواد چودھری پر، کیونکہ اس میں کچھ جنرلز کے نام چلے ہیں، 3 نام چلے ہیں کہ فلاں جنرل سرفراز تو فلاں جنرل، اور ان کے نام سمری میں بھیجے گئے ہیں۔ اب اس پر نوٹس لیا گیا ہے فوج کی جانب سے، آئی ایس پی آر نے اس پر سخت برہمی کا اظہار بھی کیا ہے کہ بھئی ہم نے سمری بھیجی نہیں ہے، ہم نے کسی جنرل کا نام بھیجا نہیں ہے، تو آپ نے نام چلوائے کیسے؟ یعنی یہ فوج میں بھی اختلافات ڈالنے کی حکومت کی ایک ناکام کوشش ہے کہ بھئی مختلف فوجی جو افسران ہیں، جنرلز ہیں، ان کے نام، لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں، ان کے نام حکومت کی جانب سے چلوائے جائیں، تو اس سے کیا حکومت تاثر دینا چاہ رہی تھی؟ تو اس پر بھی ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ اب حکومت پریشان ہے کہ بھئی اس کے لیے قربانی کا بکرا کس کو بنایا جائے، کس کی قربانی دی جائے۔ تو میڈیا میں، اسلام آباد کی میڈیا میں اس وقت یہ خبریں گردش کرنے لگی ہیں کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی وزارت جانے والی ہے، ان کی نوکری جانے والی ہے اور ان کی نوکری پر تلوار جو ہے لٹکنے لگی ہے کہ وہ کسی بھی وقت ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ہٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ ملبہ حکومت یہ جان چھڑانے کے لیے کسی نہ کسی پر تو ملبہ ڈالے گی۔ وزیر اعظم جب بھی اپنی مشکل میں پھنستے ہیں، کسی بھی تکلیف میں آتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی وزیر کو قربانی کا بکرا، کسی نہ کسی مشیر کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کا، وزیر اعظم عمران خان کا یہ پرانی ایک روایت اور شیوا رہا ہے۔ تو اب فواد چودھری صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو شاید قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے اور ان کی نوکری تیل ہو سکتی ہے، وزارت جا سکتی ہے، لیکن حکومت نے جو جس طرح کہا جا رہا تھا نا کہ وزیر اعظم نے جی سیدھے ہو گئے ہیں، انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی خبریں چلی ہے، میں نے میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے ذرائع کے حوالے سے خبریں کہ وزیر اعظم نے جی کہا ہے کہ میں اگر ان کی بات مان لوں تو جو میرے بارے میں کٹ پتلی وزیر اعظم کا جو تاثر ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، تو میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، بھائی 3 نام بھیجو اور تو تینوں میں سے میں پھر کر دوں گا، تو یا جو آپ چاہتے ہیں وہی کروں گا، لیکن 3 نام تو بھیجو، ایک فارملٹی تو پوری کرو۔ یہ خبریں اس طرح کی میڈیا میں چلتی رہی ہیں۔ تو یہ وزارت اطلاعات، بات سچی ہے کہ وزارت اطلاعات نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی۔ وزارت اطلاعات نے، وزیر اطلاعات نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر وزیر اطلاعات بر وقت قوم کو، میڈیا کو صحیح رخ پیش کرتے، صحیح انفارمیشن معلومات دیتے، تو یہ جو تھیوریز مختلف چل رہی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ غلط صحیح
بہت زیادہ جو خبریں چل رہی ہیں وہ تو ظاہر ہے درست نہیں ہیں، اکثر غلط خبریں چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساروں کی تردید بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اگر وزیر اطلاعات ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرتے تو یہ ہائپ کریٹ نہ ہوتی، یہ تماشا کھڑا نہ ہوتا۔ تو وزیر اطلاعات کے لیے سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کی اور انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ جو نام چلوائے گئے ہیں ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز کو وزیر اطلاعات کی جانب سے، فواد چودھری کی جانب سے یا ان کی وزارت کی جانب سے یہ فراہم کیے گئے ہیں، نام چلوائے گئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ان کی جو ازالہ ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو صلہ دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو قربانی اس کی دینی پڑے گی۔ تو اس کے لیے فواد چودھری سے زیادہ کوئی اور قربانی کا بکرا نہیں سمجھا جا رہا۔ تو ابھی اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے اور امکانات ہیں کہ فواد چودھری کی بھی نوکری جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر ملبہ گر سکتا ہے۔ تو یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن خبریں تو بہت ساری میڈیا میں ادھر گردش کر رہی ہیں اسلام آباد میں کہ جی تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے۔ اب تحریک عدم اعتماد کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن حکومت پریشان ہے، حکومت مشکل میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حکومت اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہے، حکومت جا سکتی ہے، نہیں جا سکتی، بہت سارے ٹیک اوور کرنے کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، بہت ساری تھیوریز ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن ایسی شاید نوبت نہ آئے کیونکہ یو ٹرن لینے کی ماہر ہے حکومت۔ وزیر اعظم عمران خان یو ٹرن کے بادشاہ ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی یو ٹرن جو ہیں عظیم لوگ لیتے ہیں۔ تو وزیر اعظم اگر انکار بھی کیا ہے تو وہ یو ٹرن لے کر ہاتھ جوڑ کر جان چھڑا لیں گے، یہ وزیر اعظم کر سکتے ہیں، تو کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے عمران خان صاحب سے۔ تو پی ٹی آئی کی حکومت بہرحال مشکل اب اس میں سے کس طرح نکلے گی، کسی کو قربانی کا بکرا واقعی فواد چودھری یا کسی کو بھی، یا چیف وہب جو ہیں ان کو کیا کر سکتے ہیں، چیف وہب کے عہدے سے ہٹا سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی باتیں سما ٹی وی پر ندیم ملک کے ساتھ بہت سخت تھی، جس پر بھی اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں حکومت ان مشکلات میں سے کس طرح نکلتی ہے۔ ابھی تک ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن ہوا تو نہیں ہے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے، وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں اور معاملات خوش اسلوبی سے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں حکومت کس طرح خوش اسلوبی سے یہ معاملات حل کرتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔